بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ 286 آیات ہیں اور 40 رکوع پر مشتمل مدنی صورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، وہاں جا کر پہلی صورت سورہ البقرہ نازل ہوئی۔ قرآن کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جو وقفے وقفے سے مختلف مقامات پر نازل ہوئی۔ پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اسے ترتیب دیا گیا۔ قرآن مجید لوگوں کی ضرورت کے مطابق اور حالات کے مطابق 23 سالوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اس سورت کا پہلا بڑا حصہ 1 ہجری اور کچھ آیات 10 ہجری میں نازل ہوئیں۔ سورت کی اہمیت سے متعلق کچھ احادیث۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ 2 چمکتی ہوئی روشن صورتیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ ایسے آئیں گی جیسے 2 چھتریاں ہوں، یا بادل جو سایہ دیں، یا فرشتوں کے پر پھیلائے ہوئے جھنڈ۔ ایک اور جگہ آتا ہے، سورہ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل پرست اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن قرآن مجید اور وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے، ان کے آگے آگے سورہ البقرہ اور آل عمران ہوں گی، بادلوں کی طرح روشن اور سایہ کرنے والی یہ دونوں حجت بن کر آئیں گی۔ ایک اور حدیث کے مطابق سورہ البقرہ پڑھا کرو، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کی آخری آیات عرش کے خزانوں میں سے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آیت نمبر 1، الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ ان حروف سے سورت کا آغاز ہوا۔ الگ الگ اور کھینچ کر انہیں کیوں پڑھا جاتا ہے؟ پہلی وجہ یہ کہ یہ توجہ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ الگ الگ حروف الف لام میم، پھر ان پر مد ہے اور میم پہ شد اور مد دونوں ہیں، تو ایک خوبصورت انداز ہے جو توجہ کھینچتا ہے۔ دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور مثال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کا حوالہ دیا، فرمایا الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر 10 نیکیاں، تو کل یہ 30 نیکیاں ہوئیں۔ حروف مقطعات کی تیسری وجہ، عربوں کے ہاں حروف کا استعمال ہوتا تھا تنبیہ کے لیے، توجہ کے لیے، پھر وہ اپنی شاعری میں حروف کا استعمال کیا کرتے تھے اسے خوبصورت بنانے کے لیے، تو انہی کی زبان میں انہیں سمجھایا گیا الف لام میم۔ ان حروف کی گہرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ذالکہ کا لفظی معنی ہے وہ، لیکن یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے۔ اصل میں تعظیم کے لیے عربی لغت میں ذالکہ کا مطلب یہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالکہ، یہ کتاب، لا ریب فیہ، فیہ 2 حروف کا مجموعہ ہے، فی اور ہی، فی مین اس اور ہی میں، فی ہی اس میں، ھدی للمتقین، لل کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، اور قینا کے اینڈ پہ یا اور نون جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی تمام متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، اس کتاب کے کانٹینٹ میں کوئی شک نہیں، یہ اس لیے کہا گیا تاکہ پڑھنے والا کانفیڈنس میں آ جائے۔ یہ اعزاز صرف اس کتاب کو حاصل ہے، باقی ہر کتاب میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی گئی، ہر زبان میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئی، لیکن اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ قرآن میں دوسری جگہ آیا ھدی للناس، سبھی اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن
ہدی للمتقین، ہدایت صرف متقی کے دل میں اترے گی، اس سے فائدہ صرف متقی لوگ اٹھائیں۔ یہاں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ کا جائزہ لینے کا، کیونکہ فرق اندر کی سوچ کا ہے۔ ہدایت کا تعلق انسان کی سوچ سے ہی ہے، انسان کے دل سے ہے۔ جو جس دل سے، جس خیال سے قرآن کو پڑھے گا، اس سے وہی کچھ پائے گا۔ جتنی وسعت سے پڑھے گا، اتنی ہی وسعت، اپنی وسعت کے مطابق قرآن سے اپنا حصہ پا لے گا۔ پھر فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ کون لوگ؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے غیب پر۔ غیب کے ساتھ ال کا لفظ آیا، الغیب۔ جس بھی حرف کے ساتھ، جس بھی لفظ کے ساتھ عربی میں الف لام آ جائے، وہ اس کو خاص کر دیتا ہے، پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، کامن ناؤن کو۔ جیسے الغیب، غیب کے ساتھ الف لام کا لفظ آ گیا تو مراد کون سا غیب ہے؟ اللہ کا غیب، فرشتے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء جو پہلے گزر چکے، اور تقدیر پر ایمان، یعنی ان سب پر ایمان جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اب پردے کے پیچھے چھپی کوئی چیز ہے تو وہ بھی غیب ہے، لیکن الغیب کیا ہے؟ جو اللہ کے خاص راز ہیں۔ صرف وہ چیزیں نہیں چھپی ہوئی، بلکہ کچھ خاص غیب ہیں۔ ایمان ثبوت مانگتا ہے، کمزور ایمان سے عمل بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ عمل کی اصلاح کرنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اور اس کا اظہار عمل سے ہوگا۔ اور پہلا عمل کیا ہے؟ نماز۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا مطلب ہے درست کرنا، ترجیح دے کر پڑھنا۔ نماز وجود سے اطاعت کا اظہار ہے۔ پھر جب پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے درست طریقے سے نماز کو ترجیح دے کر نماز پڑھی جائے گی، تو پھر وہ نماز گناہوں سے بھی بچائے گی، تو نماز گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نماز ایک اطاعت کا اظہار۔ اس کے بعد فرمایا رزق، کیونکہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی اطاعت کا ہی ایک اظہار ہے۔ تو مومنوں کی تیسری صفت بتا دی گئی کہ وہ خرچ کرتے ہیں، جو چیزیں دی گئیں اس میں سے دوسرے کا بھی حصہ نکالتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ بخل دل کے اندر ہوتا ہے، اس بخل کو کم کرنے کی بلکہ ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے ختم ہوگا؟ خرچ کرنے سے۔ اب خرچ کرنا کیا کیا ہے؟ مال کو خرچ کرنا۔ دوسرا، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کچھ نہیں، آپ غموں میں ڈوبے ہیں اور آپ مسکرا دیں، بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور کیا فرما دیا کہ وہ صدقہ ہے۔ اچھی بات بتانا صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں جس سے ہم خرچ کر کے اس درجے پر پہنچ سکتے ہیں جو متقین کی تیسری صفت ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان سے پہلے نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ تو چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ پانچویں صفت ہے اور وہ ان سے پہلے جو کتابیں اتری ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے کہ پچھلے انبیاء کو بھی مانا جائے جنہیں ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمیں قرآن نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ پچھلے انبیاء تھے، تو لہٰذا ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو چھٹی صفت بتا دی گئی، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر آخر تک کا سارا حشر اور سارے مرحلے اس ایمان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ موت کے فرشتوں کا آنا، قبر کے فرشتے، برزخ کے فرشتے، سب پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ آخرت کا نقشہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہی ہم آخرت پر ایمان لائیں گے۔ اور کون سا ایمان چاہیے؟ یوقنون۔ یہاں یؤمنون کا لفظ نہیں آیا، اس لیے کہ پورے یقین والا ایمان چاہیے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، بہت بڑی بات بتا دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور یہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح، کامیابی، سکسیس
تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو ہمارے اندر آئیں گی تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور سب سے بڑی فلاح کیا ہے کہ جہنم سے نجات حاصل کر کے جنت میں داخلہ مل جائے۔ اور ہمارے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اس پر ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی جن جن چیزوں کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، جن جن چیزوں پر ہم ریلائے کرتے ہیں، سب فانی ہیں، اور باقی رہنے والے کیا ہیں؟ ہمارے اعمال۔ تو مفلحون کون ہیں؟ وہ جو ہدایت پر ہیں، اور ہدایت پر کون ہیں؟ وہ جو متقی ہیں، اور متقی وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔